ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے نواسے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں کہ میرے نواسے کو دکھائے اور کیا نام رکھا ہے اس کا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نام نہیں رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اس کا نام حسن رکھیں گے۔ ولادت کے 7ویں دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کی گئی اور سر کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے مطابق چاندی کی رات کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام کے والد امیر المومنین حضرت علی نے 21ویں رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال اور 6 دن تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس تحریک سے 23 دن بعد او بابا انصاری نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی اور ان کے بعد سب ناظرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد 40,000 تھا۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری جمعے کا دن کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے رضامندی سے اور خوشی سے بیعت کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے ایک شرط طے کی، اگر میں صلاح کروں تو آپ بھی صلاح کرنا، اگر میں جنگ کر لوں تو تمہیں بھی میرے ساتھ مل کے جنگ کرنا ہوگا۔ تمام لوگوں نے یہ شرط قبول کر لیا۔ آپ حکومت کا کام سنبھالنے لگے۔ احکام انصاف کی ہے اور مقدمات کی فیصلے کی ہے، لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے، لیکن آپ حسن علیہ السلام نے حکومت کے تخت کو خیر آباد کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ فساد کی خاتمے کے لیے قرآن کریم اور سنت رسول کو یقین درآمد بنانے کے لیے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ تاسیس میں تخت حکومت کو ٹوکر مار کر جو تاریخی صلاح کی، جو اسلام کے تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش بات ہے جس کا نظیر نہیں ملتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اصلاح کے بعد مدینہ منورہ میں پوشہ نشین ہو گئے، لیکن حق مرکز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سرچشمہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم رہنا دین کے دشمنات کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اسی لیے حضرت جودہ بنت اشد جو امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر دے کر شہید کرنے کو کہا۔ ابن سعد بن عبران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں دیکھا کہ آپ کے 2 چشم کے درمیان قل اللہ احد یہ آیات لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت کو اس سے بڑی خوشی ہوئی، مگر جب یہ خواب حضرت صاحب بن موسی کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا تو واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر کی چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ امام حسن اسلام کی بیوی جودہ بنت اشد نے
آپ کو زہر دے دیا۔ ہیرے کو پیس کر آپ حضرت امام حسن اسلام کے مشقے میں ڈال دیا گیا۔ جب آپ امام حسن اسلام زہر کو پی چکے تھے تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو کہ آئے تو وہ ٹکڑے باہر گرنے لگے۔ آپ اسلام کو 40 روز سخت تکلیف رہی اور قریب شہادت جب آپ اسلام کی خدمت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو پوچھنے لگے کہ اے میرے بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گمان جس طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز مشد ہوگا، اس کا گرفت بڑا سخت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا اگر وہ بے گناہ ہے جس کے طرف میرا گمان ہے کہ آپ اس کو بے گناہ قتل کرے۔ مجھے اسے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس دفعہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کا کرامت اور منزلت کتنی بلند والا ہے کہ آپ علیہ السلام کتنی تکلیف میں ہیں، آنکھ کٹ کٹ کے نکل رہا ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت اور انصاف کا نام مٹنے نہیں دیتا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 45 سال 6 ماہ اور چند روز تھا جب آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں ریلت فرمائی اور درجہ شہادت پر پیش ہو گئے۔ ناظرین یہ بات ثابت ہو گئی آپ علیہ السلام کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشد نے زہر دیا۔ سلام ہو امام حسن علیہ السلام پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کے بچانے کے چکر میں کئی قربانیاں دی ہے۔